رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے۔ ماہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرنے کے بعد حج کے قافلوں کی تیاری ماہ شوال سے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ لمبا چوڑا سفر تھا، مختصر سفر آج تو بہت آسانی سے سفر طے ہو جاتا ہے۔ آج مکۃ المکرمہ جدہ گھنٹوں میں سفر طے کیا جاتا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے لوگ بڑی مشقتوں سے بڑی مصیبتوں سے حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ پیدل حج کرنے والوں نے پیدل بھی حج کیا ہے، اور پانی کے کشتی سے حج کا سفر کرنے والوں نے بھی حج کا سفر طے کیا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں حج کا سفر کرنا کوئی یقینی بات نہیں تھی، آدمی کے جا کر واپس آنے تک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے تھے، اور حج کو جانے والا نصیحت و وصیت کر کے حج کا سفر طے کیا کرتا تھا، کیونکہ سالوں کا سفر تھا۔ تو ماہ ذی قعدہ کے بعد ماہ ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے اندر 5 دن حج کے ایام ہوتے ہیں۔ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام میں اس کو کرنے کا حکم دیا ہے انہی ایام میں کیا جا سکتا ہے۔ حج اور قربانی ایسی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادتوں کے لیے دن کو مخصوص کیا ہے، وقت کو مخصوص کیا ہے۔ اگر کوئی ان وقتوں کو چھوڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جو قربانی واجب ہے ان ایام کے علاوہ پھر بعد میں کر لوں گا، اور میرے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ جو حج فرض ہو چکا ہے اس سال نہیں بلکہ ماہ ذی قعدہ ماہ ذی الحجہ میں نہیں بلکہ ماہ محرم میں کروں گا، تو قبول تو کیا آدابی نہیں ہوگی وہ عبادت؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج اور قربانی کرنے کے لیے انہی ایام میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز جب چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ التوبہ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حج اور قربانی ایسی ہے جب چاہے حج کی عبادت کو نہیں کیا جا سکتا، جب چاہے قربانی والے عمل کو نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کے اندر جن ایام میں حج کرنے کا حکم دیا، جن ایام میں قربانی کرنے کا حکم دیا، انہی ایام کے اندر کرنا پڑے گا تو عبادت قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا ہے، 4 عمرے ادا فرمائے ہیں۔ ایک حج کیا ہے جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ساری بے شمار نصیحتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ جبل رحمہ پر تھے اللہ کے رسول تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جبل رحمہ پر، صحابہ کرام حضرات صحابیات کم و بیش لگ بھگ 1 لاکھ کا مجمع تھا، صحابہ صحابیات حالت احرام میں تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول کا وہی حج تھا حجۃ الوداع، جس میں اللہ کے رسول نے بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حج کا سفر کیسا تھا وہ آئندہ جمعہ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
किन सहाबा इकराम के साथ निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का सफ़र इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बताऊंगा। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान, जो बार बार आप लोगों के सामने मैंने इस हदीस को रखा है। सबसे पहले अल्लाह तबार सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तन्हा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर है। व इक़ामिस सलाह, नमाज का कायम करना, व ईताइज़ ज़का, ज़कात का अदा करना, वल हज, हज करना है और रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखना है। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर बतलाई गई है। इन 5 चीज़ों का मानना ज़रूरी है, 5 चीज़ों का इकरार करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इनकार करता है तो मुसलमान बाकी नहीं रहता, दायरे इस्लाम से निकलकर कुफ्र की वादी में पहुँच जाता है। इन 5 बातों को मानना भी पड़ेगा, इन 5 बातों पर अमल करना भी पड़ेगा, इन 5 बातों का इकरार करना भी पड़ेगा। आम तौर पर उलमा कराम ने इबादतों को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। आम तौर पर उलमा कराम ने इबादतों की 3 किस्में बयान फरमाई है। एक है इबादत बदनिया, जो इंसान के बदन से उसकी अदायगी होती है। इबादत बदनिया इंसान के बदन से ताल्लुक़ रखती है, जैसे नमाज पढ़ना इंसान का बदन इसके अंदर इस्तेमाल होता है, रोज़ा रखना इंसान का बदन इसके अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरी इबादत है इबादत मालिया, जो इंसान के माल से ताल्लुक़ रखती है, इंसान के माल से अदायगी होती है, जैसे कुर्बानी वाला अमल है, जो इंसान ज़कात वाला अमल है, जो इंसान के माल से ताल्लुक़ रखता है। और एक इबादत है जो इबादत बदनिया भी है, इबादत मालिया भी है, जो इंसान के बदन से भी ताल्लुक़ रखती है, इंसान के माल से भी ताल्लुक़ रखती है, जिसको कहते हैं हज। हज के अंदर इंसान का माल भी इस्तेमाल होता है और इंसान का पैसा भी इस्तेमाल होता है, इंसान का जिस्म भी इस्तेमाल होता है। तो उलमा कराम ने इबादतों की 3 किस्में बयान फरमाई है। इबादत बदनिया, इंसान के जो बदन से जिसकी अदायगी होती है, इंसान का बदन जिसके अंदर इस्तेमाल होता है, इसको इबादत बदनिया कहते हैं, नमाज का पढ़ना। इसी तरह इबादत मालिया, जो इंसान के माल से ताल्लुक़ रखता है, जो इंसान अपने माल से अदायगी करता है, जैसा कि कुर्बानी। और इबादत बदनिया, इबादत मदनिया, तीसरी इबादत वो है जिसके अंदर इंसान का माल, इंसान का बदन दो भी इस्तेमाल होता है, जिसको हज की इबादत कहा जाता है। इसके अंदर इंसान का माल भी इस्तेमाल होता है, इंसान का बदन भी इस्तेमाल होता है। अब हज किस पर फ़र्ज होता है? अब हम लोगों को सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। बहुत सारे अहबाब हमारे माशरे में हज फ़र्ज हो चुका है, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं। हज फ़र्ज होकर ज़माना गुजर चुका है, अपने आप को बहानों में ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए बीमारी का बहाना ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए सेहत ख़राब होने का बहाना ढूंढ रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए दीगर चीज़ों का बहाना कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हज किस पर फ़र्ज है? कुरान में अल्लाह ने कहा, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है। अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो वहाँ पर जाने की इस्तेदात रखते हो, वहाँ पर पहुँचने की इस्तेदात रखते हो, इतना माल उनके पास हो और वो हज को जाकर जाने के बाद उनके अहल अयाल के खाने पीने का इंतज़ाम हो और हज पर जाकर आने तक का इंतज़ाम हो, तो ऐसे आदमी पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। मौजूदा हालात में अगर किसी के पास 5 से 6 लाख रुपए हो तो हज फ़र्ज़ हो जाता है। लेकिन हज करने के लिए हम लोगों ने बहुत सी शर्तें अपने ऊपर आयद कर ली है। जब तक मेरा मकान आलीशान ना बन जाएगा, जब तक मेरी दुकान आलीशान ना चली जाएगी, जब तक मेरी बेटों की शादी ना हो जाएगी, जब तक मेरी बेटों की शादी ना हो जाएगी, जब तक मेरे दिल के चोंचले ना हो जाएंगे, जब तक फला काम ना हो जाएगा, जब तक ये काम ना हो जाएगा, जब तक
میرے ہاتھ میں لکڑی ڈنڈا نہ آ جائے گی، جب تک میرے آنکھوں پر عینک نہ آ جائے گی، بہت سارے احباب اپنے اوپر بہت ساری شرطیں عائد کر رکھے ہیں۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو حج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، حج کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے گے حج کے لیے آؤ، حج کی جو استطاعت رکھتا ہو، حج کی جو کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ کوئی شریعت میں کوئی وجہ نہیں ہے جب تک بیٹیوں کی شادی نہ ہو جائے، جب تک میرا مکان نہ بن جائے، جب تک میرا فلاں کام نہ ہو جائے، جب تک میرے دل کے چوچرے پورے نہ ہو جائے، یہ سب باطل خیالات ہے۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سارے احباب حج فرض ہونے کے بعد یہ خیالات کے اندر رہتے ہیں، یہ مگن کے اندر رہتے ہیں، جب تک میرا مکان نہ بن جائے گا، جب تک میری بیٹوں کی شادی نہ ہو جائے گی، جب تک میرا فلاں کام نہ ہو جائے گا، جب تک کہ میرے دلوں کی آرزویں، میری دلوں کی تمنائیں پورے نہ ہو جائیں گی، جب تک میں جب تک میں حج نہیں کروں گا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ انسان یہ سوچتے رہتا ہے آئندہ سال حج کروں گا، آئندہ سال حج کروں گا، تو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد اگر انسان آئندہ سال کروں گا، آئندہ سال کروں گا، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے گا، وہاں پر پیسہ خرچ ہو گیا، آئندہ سال کروں گا، اگر انسان اس کے اندر یہ چیزوں کے اندر واہیات کے اندر مبتلا رہے گا، موت کا وقت آ جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، تو اللہ کا ایک فرض اس کے ذمے رہ گیا ہے جس کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، جیسے سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے ہی حج فرض ہو گیا اس فریضے کو ادا کرنے کی جلد سے جلد کوشش کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انسان ٹال مٹول کرے گا تو زندگی کا بلاوا پتہ، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر موت کا وقت آ گیا تو انسان کے ذمے ایک عمل، ایک فرض باقی رہ گیا، خبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھو کہ اس کا سوال ہو، جس کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی بہت سے احباب کہتے ہیں پیسے اٹھا کر رکھیں گے تو آڑے وقت کام آتے، کھڑے وقت کام آتے، اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ یہ باطل خیالات چھوڑ دیجئے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے موافق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ سے اچھا گمان رکھے، اچھا فیصلہ اللہ تعالیٰ، اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھے۔ اور بہت سارے احباب یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے احباب یہ فون پر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، مل کر بھی پوچھتے ہیں کہ میرے والدین نے اب تک حج نہیں کیا ہے، اگر میں حج پہ جاؤں گا تو میرا حج نہیں ہوگا۔ بہت سارے معاشرے کے اندر یہ غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں، معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ جب تک والدین حج پر نہ جائیں گے جب تک میں حج نہیں کروں گا، جب تک والدین حج نہیں کریں گے میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے۔ جیسے ماں باپ کے اوپر الگ نماز فرض ہے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر الگ نماز فرض ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر الگ حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ ماں باپ کے حج کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ کے حج کے سلسلے میں ماں باپ سے سوال نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے کریے، اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو والدین کو ساتھ میں لے جا سکتے تو لے کر جائیے۔ لیکن اگر ماں باپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو ماں باپ کے پاس حج فرض ہوا ہی نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ کیوں اپنا حج اپنے حج میں تاخیر کر رہے ہیں؟ جیسے ہی بچوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اپنی اولاد بچوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو فوراً حج کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو ساتھ لے جانے کی گنجائش ہو تو ماں باپ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ جو آدمی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود، جو آدمی حج کی صلاحیت رکھنے کے باوجود، حج کی صلاحیت مال و دولت رکھنے کے باوجود پھر بھی حج نہیں کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بے شمار وعیدیں ہیں، فلا یہودی کیا نصرانی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ یہودی مرا ہے یا نصرانی مرا ہے۔
جو شخص حج کرنے کے حج فرض ہونے کے باوجود حج کی استعداد رکھنے کے باوجود حج کے بغیر مر جاتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حج فرض ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس فریضہ ادا کرنے کی فکر میں رہتے صحابہ کرام کے سلسلے میں۔ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اس کو تو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو میں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک حج کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 4 عمرے ادا فرمائے ہیں، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ احادیث میں بے شمار فضائل آئے ہیں، جس نے ایک حج کیا تو وہ گھر ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ اس نے ماں کے پیٹ سے جس دن جنا تھا، جس دن کوئی گناہ نہیں ہوئے تھے، اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ جس نے 2 مرتبہ حج کیا اس نے اللہ کو قرض دے دیا۔ جب انسان اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج کیا تو نفل حج سے پورا فرماتے ہیں، اور جس نے تیسرا حج کیا ہر بال کے بدلے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہم لوگوں نے سنا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو میدان کربلا میں کہا تھا میں پیدل چل کر 25 مرتبہ حج کرنے والا حاجی ہوں، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 مرتبہ حج کیا ہے پیدل چل کر۔ آج تو آسانی کا زمانہ ہے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، ہمارے اکابرین کا، سلف صالحین کا حج کا سفر بڑی مشقتوں کا سفر ہوا کرتا تھا، بڑی مصیبتوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ بہت سارے خواتین یہاں پر یہ بھی غلطی ہے کہ مال و دولت رکھنے کے باوجود مردوں کے اوپر تو حج فرض ہوتا ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے نام پر پراپرٹی ہوتی ہے، عورتوں کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، ذاتی مال و دولت ہوتی ہے، حج فرض ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتے ہیں۔ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ عورت پر اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج پر جا کر آ سکے، جو قرآن میں نے بھی کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ عورت ہو چاہے مرد ہو، ان دونوں کے لیے یہی حکم ہے، جو شخص، جو مرد، جو عورت اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اتنا مال رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کو جا کر آنے تک، گھر میں کھانے کا انتظام ہو، ہر چیز کا انتظام ہو، جا کر آنے تک اہل و عیال کے لیے کھانے کا انتظام ہو، تو جس شخص کے پاس اتنی مال و دولت ہے ان لوگوں کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو عورت کے اوپر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر کے پاس اتنا مال ہو، اگر مثال کے طور پر اگر شوہر مالدار ہے اور کیا اس کی بیوی خاوند کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو صرف شوہر کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، نہ کہ بیوی پر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر شوہر مالدار ہے تو شوہر پر حج فرض ہوتا ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو ساتھ پر حج پر لے کر جائے، لیکن اگر شوہر مالدار ہو تو عورت پر، بیوی پر حج فرض نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے، پھر بھی بعض عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے، پھر بھی مال و دولت اتنی ہوتی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس فریضے کو ادا کرنے کا اس طرف گمان بھی نہیں جاتا، اس طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ تو جیسے کہ مال و دولت عورتوں کے پاس بھی ہو، مردوں کے پاس بھی ہو، جلد سے جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب یہ حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کی عبادت جب یہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام کے معنی یہ ہے کہ 2 چادروں کا، احرام کے معنی یہ ہے احرام 2 چادروں کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام کے معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا پہننا حلال تھا، جائز تھا، سرما لگانا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بدن کے کسی بھی حصے کا بال کاٹنا حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی احرام باندھتے ہیں، جیسے ہی احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتے ہیں تو آدمی عورت پابندیوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے مرد حضرات، عورتوں کو تو وہی لباس ہے، حیادار لباس ہے، اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، بدن کے کسی بھی حصے کا بال نہیں کاٹ سکتے، خوشبو بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ البتہ حج عمرے میں عورت چہرے کا پردہ کرے گی۔ چہرہ مثال کے طور پر کپڑا عورت کے
چہرے کو تو لگنا نہیں ہے، بلکہ آج کل حجاج اکرام کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے کیپ ملتا ہے۔ وہ کیپ کا استعمال عورت کرتی ہے تو چہرے کا پردہ بھی ہو جاتا ہے، وہ اونچائی ہوتی ہے جس سے کپڑا چہرے کو بھی نہیں لگتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے، پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، تیسرا ہے حج قران۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہم حج کریں گے۔ جانے سے پہلے علماء کرام سے میں نے گزشتہ سال بتا بھی دیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہے، پہلا ہے حج افراد، دوسرا ہے حج تمتع، تیسرا ہے حج قران۔ وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، آئندہ جمعہ اللہ کے رسول کے حج کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو یہ تینوں طریقوں میں سے ہم کون سا حج کر رہے ہیں، ہم کو یہاں پر تعین کرنا پڑے گا، علماء کرام سے سیکھنا پڑے گا۔ حج کیمپوں میں جا کر مساجد کے علماء کرام سے مل کر، جو حج کے مسائل کو واقف ہے، جو حج کے مسائل کو جانتے ہیں، ان سے مل کر معلوم کرنے مجھے کون سا حج کرنا ہے، آپ کتنے دن پہلے جا رہے ہیں اور آپ کتنے دن رہ رہے ہیں، اور کون سے حج کے اندر پابندیاں زیادہ رہتی ہے، کون سے حج کے اندر پابندیاں زیادہ نہیں رہتی، کون سے حج کا زیادہ ثواب رہتا ہے، کون سے حج کا ثواب کم ملتا ہے۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہم حج کریں گے۔ حج کرتے وقت یہاں پر ہم کون سا حج کر رہے ہیں، ہم کو یہاں پر نیت کرنا پڑے گا۔ حج کی حالت میں اگر عورتوں کے مخصوص ایام آ جائے، اگر حج کے ایام میں عورتیں اگر ناپاک ہو جائے، حج کا ایام چل رہے ہوں، تو صرف عورت باقی تمام عمرے کے حج کے تمام ارکان پورے کریں گی، سوائے طواف زیارت طواف نہیں کریں گی، رکی ہوئی رہیں گی، اس کے الگ مسائل ہیں۔ لیکن جیسا کہ عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں وقوف عرفات، طواف زیارت، یہ جتنے بھی ارکان ہیں تمام ارکانوں کو کریں گی، سوائے عورت طواف نہیں کر سکتی، باقی کے تمام اعمال کریں گی، باقی کے حج کے عمرے کے ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے احباب مسائل کو اٹھاتے ہیں، حج کرنا بہتر ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا بہتر ہے۔ بہت سارے احباب حجوں پر جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کیا جائے گا، بالکل باطل خیال ہے، ایک بہکاوا ہے۔ حج اللہ کا فریضہ ہے، جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور حج فرض ہوتا ہے نہ کہ نفل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے جب آپ ایک حج کر چکے ہوں اور عمرے کر چکے ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا نفل حج ہے، تو کسی غریب کون سی پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن علماء کرام سے پہلے پوچھنا چاہیے، میں ایک حج کر چکا ہوں یا 2 حج کر چکا ہوں، میں پھر جانا چاہ رہا ہوں، میں مالدار ہوں، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، حج پر جانا بہتر ہے یا دوسری جگہ لگانا بہتر ہے؟ تو حج کرنا بہتر ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا بہتر ہے؟ حج پہلے کرنا پڑے گا۔ حج عمرے کے لیے کہاں سے حج کے لیے جب آدمی عورت نکلتے ہیں تو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے، حج کا اور عمرے کا؟ تو بہتر تو یہ ہے کہ عمرے کا احرام گھر سے باندھ کر نکلے، ثواب اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، لیکن پابندیاں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آدمی عورت حج کا احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے، تلبیہ پڑھتے ہیں، تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے احباب تلبیہ نہیں پڑھتے، احرام تو پہن لیتے ہیں، تلبیہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو عمرے کا احرام اپنے گھر سے باندھنا بہتر ہے۔ اگر گھر سے نہیں باندھ رہے ہیں تو جو میقات ہے ہماری پہنچنے سے پہلے احرام باندھ دینا چاہیے، نیت کر لینا چاہیے۔ اب حج کے لیے تو بہت سارے احباب پہلے پہنچ جاتے ہیں، کہاں سے باندھنا ہے وہاں کے معلمین حضرات بتا دیتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبودار چیز استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، خوشبودار صابن بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہاں پر حجاج اکرام کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ صابن میسر ہوتا ہے، بغیر خوشبو کا وہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف باوضو کرنا چاہیے، بے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور حج حلال پیسوں سے کرنا چاہیے، نہ کہ حرام پیسوں سے کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے احباب بغیر محرم کے حج پر جا رہے ہیں، جو ہم نے اس سے پہلے ہی مسئلہ بتا دیا تھا کہ محرم ہونا عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب معاشرے میں سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر جا رہی ہے تو سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی، داماد کے ساتھ ساس جا سکتی ہے جبکہ کوئی اندیشہ نہ ہو، جبکہ کوئی خوف و خطرہ نہ ہو، عمر رسیدہ ہو تو داماد کے ساتھ ساس حج پر جا سکتی ہے، لیکن سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتی۔ حالت احرام میں سگریٹ، گٹکے کا استعمال کرنا، سگریٹ کا استعمال کرنا، تمباکو کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ کہ احرام کی چادریں میلی ہو جائے تو دیگر چادریں، دوسری چادریں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے، دوسری چادریں احرام کی اگر غلیظ ہو چکی ہو تو دوسری چادریں استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے۔
غلط بات ہے۔ حج پر جانے کے لیے، عمرے پر جانے کے لیے عقیقہ کرنا ضروری ہے، یا کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ 7 دن میں عقیقہ کرنا سنت ہے، اس کے بعد دیگر دوسری حدیثیں جبھی کرنا سنت ہے، اس کے علاوہ کرنا ہے کر لیجئے، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں ادب اور احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مکۃ المکرمہ کے حرم شریف، مکۃ المکرمہ کے دائرے میں ادب اور احترام کے تقاضے سے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک نیکی کا جو ثواب ہے حرم کی، اسی طریقے سے گناہ کرنے کا وبال بھی اتنا بڑا ہے، گناہ کرنے کا عذاب بھی اتنا بڑا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کو دیکھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر وہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی دعا ہونا چاہیے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابرین کا معمول یہی تھا، جب ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے اور عمرے کے لیے جاتے، جب کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے تو یہی دعا فرماتے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، یعنی مستجاب الدعا کہتے ہیں میری ہر وہ زندگی کی دعا قبول ہو جائے، مجھے مستجاب الدعا بنائیے، ہر وہ زندگی کی میری دعا قبول ہو جائے، تو یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور عطا فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور حج کی کتنی قسمیں، انشاءاللہ آئندہ تفصیلاً اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج مبرور بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔